ناظرین کرام، میدان کربلا، ہم واقعہ کربلا کی طرف چل رہے ہیں۔ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کا جب واقعہ آتا ہے تو بہت بڑا کردار ہے جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں حر بن یزید کہتے ہیں۔ انہوں نے میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو روکا تھا یزید کے حکم سے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بات باتوں تک ہی رہے گی، کیونکہ یہ جانتے تھے امام حسین علیہ السلام کو، ان کی عظمت کو جانتے تھے، ان کی شان کو جانتے تھے، ان کے مرتبے کو جانتے تھے، ان کی بلندی کو جانتے تھے، اور یہ جانتے تھے یہ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، ان کا مقام، ان کی عظمت بہت بڑی ہے، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان ساری باتوں سے واقف تھے، لیکن ادھر سے یزید کا آرڈر تھا بڑی سختی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کا۔ تو جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، اور وقت کا جو حاکم تھا اس کی بات مان رہے تھے، اور انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو روک لیا، میدان کربلا تک محدود کر دیا، آگے نہیں جانے دیا، یعنی وہاں سے ہٹنے نہیں دیا، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ تو بات جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے تک پہنچی، جب یزیدی لشکر کے اندر ایک ہلچل مچی اور باتیں ہونے لگیں کہ کس طرح سے شہید کیا جائے، کس طرح سے ان کو نعوذ باللہ من ذالک ان پہ ظلم کیا جائے، جبر کیا جائے، اہل بیت اطہار کو کس طرح تنگ کیا جائے، اور یزیدی لشکر میں جب یہ ساری کی ساری باتیں ہو رہی تھی تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے، اور ادھر سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بار بار یہ کہہ رہے تھے، مجھے دیکھو، میں نواسہ رسول ہوں، میرے نانا کو تم جانتے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے، کس طرح ہمیں کندھوں پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں کی سیریں کرواتے تھے، کس طرح میرے لیے سجدے لمبے ہوتے تھے، کس طرح سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مجھ سے پیار کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ساری باتیں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، اور ادھر سے یزیدی لشکر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے پہ تل گیا۔ جب ان ساری باتوں کو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فوراً سے پہلے توبہ کا ارادہ دل میں پیدا ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا، میری تو یہ چاہت ہی نہیں تھی، میرے تو وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ کام ہو جائے گا، میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ باتیں ہوں گی اور اس کے بعد معاملہ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اہل بیت اطہار ہیں، ان کے ساتھ اتنا ظلم ناممکن ہے، انسان کی سوچ ہی نہیں جا سکتی کہ کوئی مسلمان یہ کام کرے گا۔ یہ نام نہاد لوگ اور یہ منافق لوگ اتنا بڑا ظلم کریں گے، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی۔ جیسے ہی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی، فوراً سے پہلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ کے گر گئے اور رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا، معافی ہو سکتی ہے، مجھے پتا ہے مجھ سے بڑا ظلم ہو گیا، مجھے پتا ہے کہ جو میں نے کر دیا ہے اب یہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، میں نے آپ کو روک لیا ہے، ادھر سے فوجیں آ چکی ہیں، اب گھیرا تنگ ہو چکا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ سارا کا سارا میں نے کیا ہے، لیکن میرا ارادہ بالکل یہ نہیں تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں کی تو عرض کی، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، فرمایا جو تمہارا کام تھا وہ تم نے کیا، ہمیں پتا ہے تمہاری ڈیوٹی ہے، ہمیں پتا ہے تمہیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں پتا ہے تمہیں سختی سے یہ کہا گیا تھا، لیکن تمہارا آنا مبارک ہو، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے کوئی بھی خالی نہیں لوٹتا، یہ اہل بیت اطہار کا دروازہ ہے،
یہ آل نبی اولاد علی کا دروازہ ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ایمانی طاقت نے جوش مارا، جیسے ہی میدان کربلا سجتا ہے تو سب سے پہلے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں۔ وہ جو یزیدی لشکر میں تھے حضرت حر، ادھر سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ناظرین اکرام، جب خالق کائنات ہدایت کا رستہ کھولتا ہے، جب وہ اپنے رحمت کے دروازے کھولتا ہے، پھر انسان کا پتہ نہیں چلتا کہ کب کایا پلٹ جاتی ہے، کب بازی پلٹ جاتی ہے۔ ادھر سے نکلے اور یزیدی ٹولے کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور حسینی لشکر اور حسینی قافلے کے رکن بنے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے اور اجازت مانگی، امام مجھے اجازت دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں میدان کربلا میں، اور ان سے لڑنا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے شہادت کنفرم ہے، مجھے پتہ ہے کہ جو میدان میں جائے گا واپس لوٹ کے نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے میری شہادت میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ ناظرین اکرام، یزیدی لشکر کی طرف سے لڑنے والے حضرت حر امام علی مقام کی طرف سے باہر نکلتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے شہزادے نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو تیار کیا اور انہیں اجازت دی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اجازت لے کر جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اترتے ہیں۔ یہ تھے جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب میدان کربلا میں اترے، یزیدی لشکر کے سامنے آئے، شہادت کا جام نوش کیا، اور پوری کائنات کے سامنے یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ جو یزیدی لشکر کی طرف سے آئے تھے، غضب الہی برس رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پہ رحمت کرنی تھی ان کو نکالا اور امام حسین کے لشکر میں شامل کر دیا، کیونکہ اب قیامت تک کے لیے وہی انسان کامیاب ہوگا جو حسینی ہوگا، اور جس کے دل میں امام علی مقام کی محبت ہوگی۔ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے شہید ہوئے، اور شہدائے کربلا میں ان کا بھی ایک نام ہے۔